بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں کاروبار اور لین دین میں دھوکہ دہی کو وقت کی ضرورت، مجبوری یا پھر جدید اسٹریٹجی کا نام دے دیا جاتا ہے۔ اپنے مفاد کے لیے صارفین کو چالاکی سے نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ بڑی بڑی کمپنیاں ایسی چالاک حکمت عملیاں تیار کرتی ہیں کہ عوام کو علم ہی نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے۔ یہ سلسلہ بلا خوف و خطر جاری ہے۔ بے ایمانی کو معمول سمجھ لیا گیا ہے۔ ایسا معاشرہ جو خوشحال ہو، تجارت میں ترقی یافتہ بھی ہو، لیکن اس کی بنیاد دھوکہ دہی اور بد دیانتی پر ہو، اس کا انجام کیا ہوتا ہے آج کی دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں ناانصافی بڑھ جاتی ہے وہاں برکت ختم ہو جاتی ہے، بے سکونی عام ہو جاتی ہے اور آخر کار ایسا معاشرہ تباہی کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے۔ یہی کچھ مدین کی بستی میں ہوا، جہاں لوگ بظاہر خوشحال تھے لیکن ان کی تجارت دھوکہ، ناپ تول میں کمی اور ظلم و زیادتی پر مبنی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، جنہوں نے اپنی قوم کو عدل و انصاف اور ایمانداری کی دعوت دی۔ مدین ایک سرسبز اور خوشحال شہر تھا جو آج کے اردن اور سعودی عرب کے درمیان واقع تھا۔ یہ علاقہ تجارتی قافلوں کی گزرگاہ تھا اور یہاں کے لوگ کاروبار میں مہارت رکھتے تھے۔ وہ اپنے عمدہ مال اور کاروباری چالاکی کے باعث مشہور تھے، لیکن ان کی دولت حرام ذرائع سے حاصل کی گئی تھی۔ وہ ناپ تول میں کمی کرتے، تجارت میں جھوٹ بولتے اور مسافروں کو دھوکہ دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نہایت فصیح و بلیغ تھے۔ انہیں خطیب الانبیاء یعنی انبیاء میں بہترین مقرر کہا جاتا ہے۔ انہوں نے انتہائی حکمت اور نرمی سے اپنی قوم کو سمجھایا، اے میری قوم، پورا ناپ اور تول انصاف کے ساتھ کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ انہوں نے اپنی قوم کو یاد دلایا کہ حلال رزق میں برکت ہے اور بے ایمانی اللہ کے عذاب کو دعوت دیتی ہے۔ انہوں نے مثالوں سے سمجھایا کہ کس طرح ماضی میں قومیں بددیانتی کی وجہ سے ہلاک ہوئیں، لیکن ان کی قوم نے ان کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ مدین کے سردار اور دولت مند لوگ حضرت شعیب علیہ السلام کا مذاق اڑاتے اور کہتے، اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے معبودوں کو چھوڑ دیں اور اپنے مال کے بارے میں جو چاہیں وہ نہ کریں؟ انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکایا اور کہا کہ اگر وہ اپنی دعوت سے باز نہ آئے تو انہیں شہر سے نکال دیا جائے گا۔ لیکن حضرت شعیب علیہ السلام نے صبر سے کام لیا اور فرمایا، اے میری قوم، تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو، میں بھی عمل کر رہا ہوں۔ ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ جب قوم مدین نے حق کو جھٹلایا اور سرکشی میں حد سے بڑھ گئے تو اللہ نے ان پر دردناک عذاب نازل کیا۔ قرآن کہتا ہے، تو ان کو زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ ایک شدید زلزلہ آیا، زمین لرز اٹھی اور زوردار چیخ نے سب کچھ تہس نہس کر دیا۔ وہ بستی جو کبھی خوشحال تھی ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ ان کی دکانیں، ان کے بازار، سب کچھ تباہ ہو گیا، چونکہ وہ بددیانتی پر قائم تھے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے ویران مدین کو دیکھا تو غمگین ہو کر فرمایا، اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کی، مگر تم نصیحت قبول کرنے والے نہ تھے۔ یہ الفاظ اس حقیقت کی عکاسی کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہمیشہ اپنی قوم کی بھلائی چاہتے ہیں، مگر جو لوگ غرور اور نافرمانی میں مبتلا ہوتے ہیں وہ اپنی ہی اعمال کے سبب برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس انجام سے محفوظ رکھے اور ہمیں سچائی اور ایمانداری پر قائم رہنے کی توفیق دے۔ ناظرین، کاروبار میں دیانتداری اور انصاف سے برکت حاصل ہوتی ہے، جبکہ دھوکہ دہی سے بربادی ملتی ہے۔ جو قومیں اللہ کے نبیوں کی بات کو جھٹلاتی ہیں اور سرکشی پر قائم رہتی ہیں وہ دنیا میں بھی تباہ ہو جاتی ہیں۔ آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں برکت اور سکون ہو تو ہمیں اپنے کاروبار اور معاملات میں دیانتداری کو اپنانا ہوگا۔ اگر ایک معاشرہ چاہتا ہے کہ اس کی معیشت مضبوط ہو تو اسے ایمانداری،
سچائی اور ناپ تول میں انصاف کو یقینی بنانا ہوگا۔